کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اکرام، قائم ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات محرم الحرام 1444 کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کا سلام آپ سب کی خدمت میں۔ ہمارے سامنے آج مہمانان گرامی موجود ہیں، قبلہ کا محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ مولانا فرت موسی صاحب، قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب، ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب جو کہ اینکر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ڈاکٹر نوید سید۔ ظاہر ہے کہ ہم پروگرام کے دورانیے کو دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو، پروگرام میں آپ تک پیغام پہنچے ان علماء اکرام کے ذریعے، ان تجزیہ نگار کے ذریعے اور ان عالم دین کے ذریعے۔ کل جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری کربلا مستقل تحریک اور جدوجہد، اور جو کہ آج تک یہ تحریک چل رہی ہے، ہمارا کل موضوع سفر کربلا، اس کے عوامل، کل ڈاکٹر نوید سید صاحب نے جہاں پر پروگرام کو اختتام کیا تھا، ہم وہیں سے سوال کا آغاز کرتے ہیں، قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ، کل پروگرام میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نوید سید نے ایک بات کہی تھی کہ بیعت یزید اور انکار امام، ظاہر ہے یہ کیوں تھا؟ یزید نے بیعت امام سے کی اور امام نے اس کا انکار کیا، بلکہ انکار ہی نہیں بار بار انکار کیا۔ جبکہ میں اس پہ ایک جو ہے ہمارے سامنے کہ یزید نے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد والی مدینہ ولید سے کہا کہ جا کر امام سے بیعت لو، اور مروان بن حکم نے بھی ولید کو یہ مشورہ دیا کہ امام سے بیعت لو ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ تو اس پہ ولید نے کہا کہ کیا صرف بیعت نہ لینے پر امام اگر بیعت نہیں کرتے یزید کی تو ان کا سر قلم کر دیا جائے؟ تو یہاں پر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ ہم قبلہ امام حیدر زیدی صاحب سے اس سوال کو رکھتے ہیں کہ بیعت یزید اور انکار امام کیوں تھا؟ جی دیکھیں، امام حسین السلام نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے آپ کے سوال کا، کہ جب مطالبہ کیا ہے، ایکچوئل ہوا یہ تھا کہ سن 60 ہجری میں معاویہ اس دنیا سے گیا ہے، اور اسی وقت جو ہے یزید کے بننے سے پہلے معاویہ نے سارے راستے یزید کے لیے بنوا دیا تھا۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ مدینے اور مکے کی خاموشی نے اور حضرت علی کے قتل اور شہادت اور امام حسن کی شہادت نے معاویہ کو اتنا مورل سپورٹ دے دیا تھا کہ وہ اتنی ہمت کر کے مدینہ آیا تھا، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ لوگ یزید کی بیعت کریں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن سے وعدہ ہوا تھا کہ تو نہ خلیفہ بنائے گا میرے بعد میں، اور یا تو میں ہوں یا امام حسین ہوں گے، لیکن چونکہ لوگوں کی غداری، لوگوں کی بغیرتی، لوگوں کا حق کا ساتھ نہ دینا، اہل بیت کا بغض، ولایت امیر المومنین سے بغض اور خاندان اہل بیت سے نفرت، یہ سبب بنا تھا معاویہ اتنا جری ہوا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ مدینہ آئے، اور آنے کے بعد امام حسین یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، اگرچہ ان کو اتنی کامیابی نہیں ملی، واپس گیا۔ پورا علاقہ جو یزید کی بیعت کر رہا تھا اس میں معاویہ ہی کا ہاتھ تھا۔ یہ تو بالکل باش اور ایک عجیب و غریب فطرت کا یہ یزید حامل تھا، یہ پہلے سے اس طرح کا بری عادتوں کا شکار تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ سب تو ٹھیک ہیں، اسے پتا تھا یہ انجان نہیں تھے اہل بیت کے عظمت سے، اہل بیت کے پاور سے، اہل بیت کے اقتدار سے اور اہل بیت کی عظمت، یہ انجان نہیں تھے، یہ جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ قوم خاموش تو ضرور ہے، لیکن اگر بولے گی تو حسین کے فیور میں ہی بولے گی، حسین کے خلاف نہیں جائیں گے، چل بھلے خاموش ہوں، اگرچہ ان پہ غیرتی ان پہ سوار تھی۔ تو اس نے کہا کہ حسین کو بیعت کریں، انہیں قتل کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے جب بھیجا ہے ولید کے پاس، اور ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، امام حسین نے کیا کہا؟ جب اس نے کہا کہ آپ یا تو بیعت کریں یزید کی یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا جس جملے نے ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ پیغام عظیم دیا، مثلی لا یباع مثلو، مجھ جیسا اج جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ بڑا فلسفی جملہ تھا۔ یہاں سے ایک جو نظریہ ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو بادشاہ کی جنگ تھی، یہ ختم ہو گیا۔ ذاتی جنگ ہوتی تو حسین کہتے کہ حسین ابن علی
یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے. مثلی، یہ مثل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ کوالٹی کے لیے. آپ کی کوالٹی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ کی عظمت کیا ہے، اور چاہے وہ کوالٹی پازیٹیو ہو چاہے نگیٹو ہو، دونوں طریقے سے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. مولا کائنات نے بلاغت استعمال کی اس جملے میں. مثلی، میں حسین نہیں ہوں، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے پالا ہے، میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ کے جسم پر نماز کے عالم میں آئے تو میں یہ تھا، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی و انا من الحسین. میں وہ ہوں کہ جس کے لیے سورہ دہر آیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی اعمال پہ قرآن نازل ہو، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ جنت سے کپڑے آئے، میں وہ ہوں جس کا باپ علی، جس کی ماں فاطمہ ہے. مجھ جیسے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں، میں وہ کہ جو انسانیت کا پیغام لے کے کھڑا ہوں، میں وہ کہ جو حق کے حمایت میں کھڑا ہوں، میں وہ کہ جو ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. مجھ جیسا، اج جیسے کی، یعنی یزید کون ہے؟ ہندا کا پوتا، ابو سفیان کا پوتا، معاویہ کا بیٹا، شرابی، کبابی، جس کے باپ ماں کا پتہ نہیں، نسل کا پتہ نہیں، شجر خبیثہ. تو یہاں پہ دو آئیڈیولوجی سامنے آ گئی تھی جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حسین ابن علی جس چیز کو لے کے چل رہے تھے، اللہ رسول کا دین، مذہب، شریعت محمد مصطفیٰ، اور ایک یزید تھا جس کے پاس کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا. یہ وجہ بنی کہ آپ دیکھیں اگر جنگ میں جاتے تو جنگ کیوں نہیں کی، تلوار کیوں نہیں چلائی، ابو الفضل عباس کو کیوں روکا، جناب مسلم نقیل کو کیوں بھیج دیا، محمد حنفیہ کو کیوں روکا مکہ میں، عبداللہ ابن جعفر کو مدینہ میں کیوں روکا. اگر امام حسین بھیج دیتے 4 کو، میرا تو عقیدہ ہے کہ ابو الفضل عباس کو بھیج دیتے تو کافی تھے، ان کو کوئی بچتا ہی نہیں. لیکن اگر مرتے تو ایک جملہ کہتا ہوں، یزید مرتا، یزیدیت نہیں مرتی. واہ، امام حسین کو یزیدیت کو مارنا تھا. اور دیکھیں جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو 50% ادھر جاتے ہیں اور 50% ادھر جاتے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں. لیکن ایک طرف سے مسلسل حملہ ہو رہا اور دوسرا بالکل خاموش ہو اور ظلم کو ایکسپٹ کرتا جائے، تو دنیا کہتی یار کہ وہ تو بیچارے کچھ بول ہی نہیں دیتے، یہی بول رہا ہے سب سے زیادہ. تو یہ ہیومن، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، قابل احترام ہیں، یہ اس بات کی شاید تائید کریں گے کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ مظلومیت کی طرف جاتی ہے، چاہے وہ خود بھی کتنا ظالم کیوں نہ ہو. لیکن امام حسین چپ رہے، علی اکبر کو قتل کر دو، قاسم کو قتل کر دو، محمد کو قتل کر دو، عباس کو مار دو، مجھے مار دو، پانی مت دو، خیمہ جلا دو، تاکہ دنیا کل کہے کہ حسین تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں کر رہے تھے، حسین تو کہہ رہے تھے اللہ کی طرف آ جاؤ، میرے ساتھ سے کہہ رہے تھے کیوں مار رہے ہو، پانی دے دو، بچے کو پانی لینے گئے تھے. یہ جو ایک مصلحت امامت تھی، صبر کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کہ حسین قتل ہو جائیں لیکن حسینیت زندہ ہو جائے گی، وہاں یزید ڈنکا بجائے گا لیکن یزیدیت ختم ہو جائے گی. تو یہ اصل جسے کہتے ہیں کہ ایشو تھا، امام حسین کو یزیدیت کو ختم کرنا تھا، امام حسین کی یزیدیت کے کانسیپٹ کو اور ظلم کو اس طرح سے ختم کر دیں گے. آپ دیکھیں کربلا کے بعد پھر اب تک کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی ہے. کربلا کے بعد جنگ دا اینڈ ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ظالم کے ہاتھ میں حسین ابن علی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مظلوم پہ ظلم کرے. اور دوسرا جملہ میں کہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت نے ذہنی انقلاب بخشا ہے، مظلوموں کو زبان دیا ہے ظالم کے خلاف بولنے کا. یہ نظریہ لے کے امام حسین چلے تھے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کہ بیعت یزید اور انکار امام، ظاہر کہ امام حسین اسلام نے یزید کے بیعت کا انکار کیوں کیا کہ یزیدیت کو مٹانا تھا. ظاہر یزید سے جنگ نہیں تھی، ایک پیغام تھا امام کا، ایک تحریک تھی جو کہ کربلا میں اس تحریک کا سلسلہ چلتا رہا اور جس پہ بچے بھی قربان ہوئے، جوان بھی قربان ہوئے. اور ہم چلتے قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب کی طرف. قبلہ یہی سوال آپ سے کہ بیعت یزید اور انکار امام، آپ کا اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں اس پیرے میں؟ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من اتبع الہدی. کل سے مربوط رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایام ادا کے اس پروگرام میں جو ہو رہا ہے مسلسل قائم ٹی وی پہ، اور بھائی افتخار نے ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں. اور میں سب علماء، امام حیدر صاحب اور ڈاکٹر نوید اور موسوی صاحب اور وسیم نقوی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ وہ سب اس میں شامل ہیں پروگرام میں. دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ
4 مصرے میں پڑھتا ہوں کہ بھولے سے نہ آئے گا خیال بیعت، باطل کو نہ اب ہوگی مجال بیعت، شبیر نے اس طرح سے دفنایا ہے تا حشر نہ اٹھے گا سوال بیعت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ تو مولانا امام حیدر صاحب نے جو بات کہی کہ یزیدیت کا خاتمہ کرنا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے یہ سب اس طرح سے ایک پورا جو پروگرام دکھائی دیتا ہے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا گیا، اور صبر کا ایک مکمل مجسمہ رہے۔ اور دیکھیں سوال جو بیعت کا کیا گیا، تو کچھ افراد ہیں جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور کچھ افراد ہیں جن کو ہدایت کے حصول اور حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہادی جو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ جو اس ہدایت کو حاصل کرے گا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر جیسے جو قرآن نے کہا کہ ہدایت پانے والے ہدایت نہ پانے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت و نور برابر نہیں ہو سکتے، بہت سارے آپ کو قرآن مجید کے اندر دلائل مل جائیں گے۔ تو اسی طرح سے کچھ افراد جو ہے، دیکھیے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک، ختم مرتبہ تک انبیاء بھیجے گئے، کسی نے سوال بیعت انبیاء سے نہیں کیا کہ تم ہماری بات مانو۔ سب نے جو انبیاء آئے انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات مانو۔ ہم پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ انبیاء کو پڑھ لیں، اس کے اندر یہ نہیں کہا کسی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرستادہ نبوت کا پیغام لے کر، رسالت کا پیغام لے کر آئے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے، ہادی بنا کے بھیجے گئے۔ اب پیغمبر اسلام پر جو ختم نبوت کا سلسلہ ہوا اور ہدایت کا سلسلہ جو پیغمبر اسلام تک ختم نہیں ہوا، 1,24,000 انبیاء جو ہادی بنا کر بھیجے گئے، اور پیغمبر اسلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ تزکیہ نفس فرمائیں۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہے۔ تزکیہ نفس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہدایت کا پیغام جو ہے جذب کر لے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے پوری کوشش کی اپنی حیات میں، اور پیغمبر اسلام نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ واقع غدیر جو ہوا 18 ذی الحج کو، اور امیر المومنین کو تاج ولایت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو من کن تو مولا فہذا علی مولا، صرف یہ نہیں ہے کہ بس علی جو ہیں وہ صرف مولا ہیں یا تمہارے دوست ہیں، بلکہ وہی ہے جو لفظ پہلے کہہ گئے الست اولا بکم من انفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں، یعنی اولا بالتصرف، جس کے لیے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی جو ہے وہ مومنین کے نفوس سے اولا ہے، یعنی وہ ان پر حاکمیت رکھتا ہے، حکومت رکھتا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، حالانکہ حالت نماز کے اندر اگر حکم دے تو فوراً نماز کو قطع کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے بعد نہ امیر المومنین نے بیعت کی، اور جو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں تو علی نے بیعت نہیں کی، اور اس کے بعد الیاذ باللہ مولا نے بیعت کر لی۔ دیکھیے شورا کے اندر مولا گئے، ہے نا آپ کو ذہن کے اندر کہ شورا کے اندر مولا گئے، اور اس شورا کے اندر مولا نے یہ فرمایا، جب بات وہاں تک پہنچی کہ قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شیخین پر عمل فرمائے، تو آپ نے کہا قرآن و سنت کافی ہے، سیرت شیخین پر کیوں عمل کروں گا جب قرآن و سنت کافی ہے؟ قرآن و سنت پہ میں عمل کروں گا اور بس دیٹس اٹ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس پر تیسری خلافت سے محروم کر دیا گیا مولا کو۔ تاریخ کے اندر یہ سنہرا باب ہے کہ امیر المومنین نے یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ حکومتیں اور خلافتیں جو تھیں ان کا کام کیا تھا، کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں تھیں، اگر ہوتی تو کوئی انکار نہ ہوتا مولا کا۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 6 مہینے کے بعد مولا علی نے بیعت کر لی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر بیعت ہی کر لیتے الیاذ باللہ تو علی کو تیسری خلافت لینے میں کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی عار نہیں تھا دیو دوست، لیکن تاریخ جو ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اب جب امیر المومنین کی حیات ہے تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو بھی آپ دیکھ لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے یہاں پر معاملہ بیعت کا نہیں تھا۔ یہ جو صلح حسن کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، صلح حسن کو سمجھ لینا چاہیے۔ صلح حسن دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے واقع کربلا کا۔
یعنی امام حسین علیہ السلام کی اس واقع کربلا کی جو صورتحال تھی اس کے پیش لفظ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ صلح نامہ ہے جو آپ نے جاری فرمایا، اور یہ ظاہر ہو گیا اس صلح نامے سے امام حسین علیہ السلام کے کہ وہ فاسق و فاجر و بدکار اور بے غیرت افراد ہیں جو ظاہر میں کچھ کہتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر بغض و عناد چھپا ہوا ہے دین سے، اسلام سے، شریعت سے اور پیغمبر اسلام کی عطرت سے اور اہل بیت سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر بیعت کا سوال نہیں ہوا۔ اب جب امام حجر صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ یزید جیسے ملعون شخص کی بیعت لینے کے لیے مدینے میں آیا معاویہ، اور اس نے بیعت لینے کی کوشش کی اور لوگوں نے بیعت کی مدینے کے اندر، اور اس نے مسلط کر دیا لوگوں کے اوپر۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس نے پوری کوشش کی کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں گے تو ایک مہر ثبت ہو جائے گی۔ جو میرا نظریہ ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آتا تھا نہ کوئی وہی، یہ سب حکومت کا معاملہ تھا اور وہ بھی حکومت چاہتے تھے اور لہذا بس حکومت جو ہے اس کے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مولانا نے بہت اچھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ اس کی مثل جو ہے وہ کیسے اس جیسے کی بیعت کی جائے۔ تو یہ جو کلمات امام حسین علیہ السلام نے فرمائے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے والد محترم امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی، چونکہ وہ بیعت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ ان کی بیعت کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ ان سے بیعت کریں لوگ۔ اس کی سبب غدیر میں دکھائی دیتی ہے کہ 3 دن تک بیعت کرائی گئی امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر تاکہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ صحیح معنی میں کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین کی اس بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے اس بیعت کو توڑ دیا۔ ظاہر ہے مارقین اور قاسطین اور یہ سب جو ہیں یہ سب جمل اور صفین میں ہی نہیں ہے بلکہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے جا کے کانسپریسی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین کو انہوں نے تاج خلافت جو پہنے ہوئے تھا اس سے محروم کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، آپ سوچیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت سے امیر المومنین محروم کر دیے گئے، ظاہرہ حکومت سے محروم کر دیے گئے، لیکن دلوں کی حکومت کہاں لے جائیں گے؟ لہذا علی کے حکومت بھی دلوں پر رہی، امام حسن اور امام حسین کی حکومت بھی دلوں پر رہی، اور ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ اور کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد یہ جو اہل حرم کو ساتھ لے کر آئے، دیکھیے بیعت کا سوال جو ہوا تھا وہ بیعت کے سوال کو صحیح معنی میں رد کرنے والی ذات اور اس کو مٹا دینے والی بات اور اس کو ہمیشہ ختم کر دینے والی بات بیوی زینب کی ہے۔ اگر زینب کبریٰ اگر اس واقعے کے لیے آگے نہ بڑھتی ہیں جس کے لیے نسیم امروی صاحب کہتے ہیں کہ اٹھے جو بھائی بہن بہر حفظ دین قدیم، رہے عمل کو مصائب سے کر لیا تقسیم، عقین دے کے کیا سر کو کار ذبح عظیم، وفا کے پھولوں کی پہلی بہن کے دم سے شمیم، ادو کا دل جو نہ خطبوں سے کہل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا۔ جی قبلہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہم ظاہر ہے کہ ہم کل بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ قبلہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیعت یزید اور انکار امام، پورے فلسفہ اور پیچھے کیا تاریخ کے حوالے سے پورے بیان کرتے ہوئے ہم تک بات پہنچائی۔ جی وسیم نقوی صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی مختصر سے، ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا بھی بہت ہی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، پروگرام ہمارا مستقل جاری ہے 1 محرم سے، تو ہم چاہیں گے کہ وسیم نقوی صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ بیعت یزید اور انکار امام حسین اسلام نے یزید کے بیعت سے کیوں انکار کیا؟ سب سے پہلے السلام علیکم تمام ہمارے جتنے بھی علماء اکرام اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بس 2 جملے اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ دیکھیے ہمارے علماء نے تو اس میں تفصیل سے بیان کر ہی دیا، اس بات کو تو میں کیا ریپیٹ کروں گا کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے، ہمیں اندازہ بھی ہے۔ لیکن اگر تاریخ میں جا کے اگر ہم جھانکیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو افتخار بھائی اس میں ہمیں لگتا یہ ہے، دیکھنے میں صاف واضح طور پہ آتا ہے کہ رسول اور آل رسول کے بلڈ لائن کو ختم کرنا تھی۔ جو بھی قوتیں تھیں جس طرح سے بھی چاہ رہی تھی وہ اس بلڈ لائن کو ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے پھر کربلا کا واقعہ، اس کے بعد جتنے ہمارے امام گزرے، آپ دیکھیں تمام ہمارے اماموں کو شہادت نصیب ہوئی اور شہادت تک پہنچایا، اتنی تکلیف سے پہنچایا۔ تو جو بھی قوتیں تھیں باطل قوتیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح یہ
आले रसूल की ब्लड लाइन को खत्म किया जाए, बहुत और अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात उसकी अक्कासी आपको आइंदा क़यामत तक नजर आती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बड़ी खूबसूरत, बहुत मुख्तसर, लेकिन आपने बड़ी इस पे बहुत ही डिटेल, इस पे बहुत छुपी हुई है, बहुत खूबसूरत बात की वसीम भाई। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में भी हम इसी तरह का मौजू रखेंगे, ताकि गुज़ारे की गुफ्तगू बहुत तवील चाहिए। हम क़िबला मोहतरम फरहत मूसी साहब की तरफ चलते हैं। क़िबला, बात हो रही है यजीद, बैत यजीद और इनकार इमाम, और ज़ाहिर हम चाहेंगे कि आप भी कुछ थोड़ा सा मुख्तसर से ही उसमें हमें बयान करें इसको, ताकि हम भी डॉक्टर नवीद सैयद साहब की तरफ चलें, और फिर कल के प्रोग्राम में हम मजीद इसी मौजू पे तफसील से बात करेंगे। जी जी क़िबला, आप इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से, बुजुर्ग बरतर और हिदायत के सिलसिले जो उसने भेजे। हमको ये बड़ी अहम चीज़ है जिससे देखना है कि ये बैत का मसला क्यों आया था, क्योंकि एक एक तदरीजन ये मसाइल आते रहे। यानी हम देखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह का मसला आया, फिर उसके बाद और, तो इनको एक के बाद एक अगर हम इनका जायजा लें तो हमने देखा सबसे पहले शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने जब फदक का मुकदमा किया, वो करके बतलाया कि ये उलुल अम्र नहीं है, वरना इनकी इताअत वाजिब हो जाती, उसी वक्त खत्म कर दिया इनको, वरना इताअत अल्लाह की, रसूल उलुल अम्र की वाजिब थी। तो अगर वो हो जाता तो आपने उलुल अम्र के खिलाफ आपने मुकदमा करके बतलाया फदक के मामले में कि तुम उलुल अम्र नहीं हो, तुम्हारी इताअत वाजिब नहीं है। और वहां पर पहले खलीफा तो बड़ा परेशान भी हुआ, उसने ये मुसलसल यही कहता था, उन्होंने कहा कि तुम में वो रूहानियत ही नहीं है, वो सिलसिला ही नहीं है, वो तो मेरे शौहर हजरत अली अलैहिस्सलाम से, और वो खुतबा जो है वो बार बार कम से कम हर साल पढ़ने की जरूरत है तफसीलन, यानी इसमें तकरीरों की जरूरत नहीं है किसी की, बल्कि पूरा मनोहन अगर खुतबा पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि जो हिदायत का सिलसिला शहजादी ने बयान किया है कि तुम्हारा क्या आलम था जब मेरे बाबा आए थे, उसके बाद मेरे शौहर पर तुम्हारे पूरे दीन का इन्हिसार रहा है, अगर अली ना होते तो दीन बच नहीं सकता, नबी तो रहमतुल आलमीन है, वो तो बदला ले ही नहीं सकते, हजरत अली ना होते तो अल्लाह की भी ये मसलियत थी कि नबी को तो बनाया रहमतुल आलमीन, और नबी अली को हुक्म देते हैं कि जाओ इनका खला खमा कर दो। तो ये बहुत अहम चीज है जो वहां शुरू हुई। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मामला आया, और आज भी वो मसले छिड़ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी भी बातचीत हो जाती है कभी, तो देखा इमाम हसन ने सुलह करके बतलाया कि जो इमाम से सुलह करता है वो जहन्नमी होता है, ना मुमकिन है कि वो जो इमाम से सुलह करने वाला है वो जन्नत में जाए, क्योंकि सुलह का मतलब ही यह होता है कि कुछ मैं मानता हूं कुछ नहीं, तो इमाम के पास कुछ का मसला नहीं होता, मुकम्मल इमाम को मानना पड़ता है। तो सुलह होती है काफिर और मुशरिक और मुनाफिक से है, जज़ाकल्लाह। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमाम से आप सुलह करें, सवाल ही नहीं होता कि अल्लाह ताला की बारगाह में आप जाके करें कि मैं 5 के बजाय 3 नमाज पढ़ने वाला हूं और फलां करने वाला हूं, नहीं, वहां मसला ही नहीं है, उसको कबूल करना पड़ता है, क्योंकि ये एक नया फसाद शुरू हुआ कि जहां इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हम भी उनसे सुलह करते हैं। मैंने कहा अगर आप सुलह करेंगे तो इमाम हसन की जन्नत में तो जा नहीं सकते, क्योंकि जन्नत में वही जाएगा जो हसन और हुसैन को मुकम्मल मानता हो। उनसे बहस करके ये कहे कि कुछ मैं मानूं कुछ नहीं, वो जन्नत की सूरत भी नहीं देख सकता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजीब अजीब चीज है। खामोश हो गए वो। उन्होंने कहा, आपने हमको भी, अहले सुन्नत ने भी कहा, बड़ा अच्छा आपने जवाब दे दिया कि हमारे पास भी ये गलत फहमी थी। कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से तो अब ये सिलसिला चला आ रहा था, वो जानते थे कि आखिरी मसला जो रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उन्होंने देखा कि मजहब को तो बदल सकते हैं, बहुत सी चीजें ला सकते हैं, यानी वो कौम, वो लोग जो अहादीस के खिलाफ हों, जहां पे बुखारी में लिखा है कि हदीस, नबी ने कहा मेरी हदीस खत्म कर दी जाए, जहां पे पहला खलीफा ने हदीसें जला दी, जहां दूसरे खलीफा ने कहा कि जो हदीस बयान करेगा उसको मैं कैद करता हूं, तीसरे खलीफा ने हदीस की मुखालिफत, चौथे खलीफा ने भी उनके लिहाज से मुखालिफत की, तो मैंने कहा फिर आपका दीन 6 लाख झूठी हदीसों पे कैसे इन्हिसार कर रहा है? जब हदीस ही नहीं है, कुरान काफी है, तो हो ही नहीं सकता। मैं कहा किस तरीके से, किस मुंह से आप कहेंगे कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर अहले बैत की नहीं पढ़ते, उनकी नहीं पढ़ते, जो 12 इमामों ने दी है वो नमाज नहीं पढ़ते, हम वो नमाज पढ़ते हैं जो 4 नाम निहाद इमामों ने दी है, उनमें इख्तिलाफ है, यहां 12 में इख्तिलाफ नहीं है। तो ये आसान नहीं था
اس نظریے کو ختم کرنا. یقیناً نبی کو جو بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو یقیناً ایک محکم دین دے کر عطا کر کے بھیجا تھا اور ایک ہی طریقہ تھا. بالکل ہم امام حسین تھے گھر میں بیٹھے مگر وہ چاہتے جب تک کہ امام کی بیعت نہ حاصل ہو جائے ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. کچھ بدلتے نہیں. وہ امام کی بیعت ہونے کے بعد نہ وہ نماز روزہ یا عقیدہ اپنا بالکل اہل بیت قریب نہیں لاتے. وہ تو الٹا چاہتے تھے کہ سب چیز کو ترک کر کے یہ ظالم خاندان اور یہ ظالم سلسلہ ثقیفہ کو جو تھا اس کو مستحکم کر لیں. اور مولانا امام حسین السلام نے اس کو ختم کیا. اسی لیے اولین و آخرین میں صرف امام حسین السلام کا تذکرہ جو ہوتا ہے وہ شان کسی اور کو نہیں نصیب ہوئی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ قبلہ. ہم کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے اس میں بات سے بات اور بہت ساری چیزیں جو کہ نکل کر آئی ہیں. بہت سے سوالات بھی اس میں آئے ہیں جو کہ ہم کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے. ہم ڈاکٹر نوی سعید کی طرف چلتے ہیں. یہ قبلہ فرت موسی صاحب تفصیل سے بیان کر رہے تھے اور قبلہ کی باتوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے. جی ڈاکٹر نوی سعید صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ بیعت یزید اور انکار امام. ظاہر ہے یہ مختصر سی تو گفتگو نہیں ہے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اس میں کتنی تاریخیں چھپی ہوئی ہیں. بہت سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. جس طرح سے علماء کرام نے بتایا کہ امام حسن علیہ السلام کا صلح اس کو بھی لوگ جو ہے نا دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں. تو آپ کس پیرائے میں اس کو دیکھتے ہیں کہ بیعت یزید بیعت کر رہا ہے امام انکار کر رہے ہیں, یزید بیعت کر رہا ہے امام انکار کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افتخار بھائی آپ کا اظہار تشکر القائم ٹی وی کا بھی, اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے علماء اعظام کو یہاں پہ اکٹھا کیا. میں تو تھوڑی سی جسارت ہی کروں گا, میری تو نہ علم ہے نہ کچھ اور میرے پاس وہ ہے, لیکن مجھے علی نقن صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو مشرکین نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں تمہارے ایک خدا کے ماننے پہ اعتراض نہیں ہے, خدا کو ایک ماننے پہ اعتراض ہے. تو یزید کو دیکھیے, جب یہ احساس تھا, اسے یہ معلوم تھا کہ سب نے تو میری بیعت کر لی ہے, اگر ایک حسین بیعت نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ دنیا بیعت کر سکتی ہے, لیکن اگر اس نے بیعت نہیں کی, امام حسین نے بیعت نہ کی, تو کسی کی بھی انڈورسمنٹ اس کے لیے فعال نہیں ہے. تو وہ اس بات پہ بضد تھا کہ وہ ایسا کرے. دیکھیے وہ معاویہ کا بنایا ہوا شر و فساد کا ایک خلیفہ تھا, جبکہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے چنیدہ. اور دیکھیے ایک جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کبھی کسی فارمل اتھارٹی کے آگے سرنڈر نہیں کرتی. سوال بیعت بھی جو ہے یہ خود لعنت ہے ان کے لیے جو یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ معصوم سے بیعت طلب کریں. تو یہ دیکھیے ان کی یہ خوش فہمی کہہ لیں غلط فہمی تھی ایٹ دی اینڈ. اور قبلہ امام حیدر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کربلا کا واقعہ ایک درس ایسا ہے کہ کوئی پیاسا اپنے ہی ہاتھوں کا پانی پھینک کر تشنگی سے عمر بھر لڑنے کی ہمت دے گیا. تو وہ جو پانی کا پھینک دینا تھا, وہ اکثر جیسے صفدر حسین کہا کرتے تھے کہ پیاس اس طرح سے ٹھکرا دے بھلا پانی کو, موڑ دیتی ہے وفا فطرت انسانی کو. تو واقع کربلا نے انسان کی فطرت کو بدل دیا, اس کی سوچ کو بدل دیا کہ کربلا کے بعد سے کسی میں یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ بیعت سوال بیعت کرے. تو دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا, حسین کا بیعت نہیں ملی. اب دیکھیں اسی سر کے حوالے سے میں مثال دوں کہ مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وجہ اللہ. دیکھیے کسی بھی جسم کی انسان کی شناخت اس کے سر سے ہوا کرتی ہے. سر جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کی بھی شناخت سر سے ہوا کرتی ہے. اور انہوں نے ایک تو پہلے اس سر پہ جو وجہ اللہ تھا ضربت لگائی مسجد میں کہ اس سر کو شگافتہ کر کے اسلام کی شکل مسخ کر دی جائے یا بدل دی جائے. دوسری ضرب جو ہے وہ انہوں نے لگائی امام حسین کا سر قلم کر کے. تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے سر کو قلم کر دیا تو اسلام کا جو جسم ہے وہ بالکل شناخت میں نہیں آئے گا. وہی ابو سفیان, وہی ابو جہل, ابو لہب کا دین, وہی سب کچھ بن جائے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ وہ چنیدہ اللہ کے لوگ ہیں
کہ جن کو اللہ نے امر کل دیا ہے، یہ امر کل کے مالک ہیں، اپنے نفسوں کو بیچ کے انہوں نے جو اللہ کی مرضی خرید لی. جو اللہ کی مرضی کے خریدار ہوں وہ یزید جیسے لعنتی کی بیعت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی بہت عمدہ. مختصر اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی ڈیپلی آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ امام حسین جو ہے، جس طرح قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے کہا کہ امام حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل بھی انشاءاللہ ہم یہی موضوع، لیکن اس سے نکلے ہوئے کچھ سوالات ہیں جو کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. اور پروگرام کے اختتام پر 2 شعر جو ہے میرے ذہن میں آ گئے ہیں، آپ سب کی اجازت سے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سے ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچائیں گے. اسی حوالے سے بیعت یزید نے جو امام حسین سے بیعت کا کہا کہ مجھ سے بیعت کرو، اور اس کے لیے بہت سارے گراؤنڈ بنائے، امام حسین نے بیعت نہیں کی. اس حوالے سے 2 شعر آپ سب کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں میں. ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا بیعت نہ کی. ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا بیعت نہ کی. تو جو میں غم میں بھی تنہا رہا بیعت نہ کی، بیعت نہ کی. ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا بیعت نہ کی. بیعت فاسق نہ کی تو نے شہید کربلا. بیعت فاسق نہ کی تو نے شہید کربلا. ہر طرف ظلم و ستم بڑھتا رہا بیعت نہ کی، بیعت نہ کی. ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا بیعت نہ کی. جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ. اللہ جزاک بہت اللہ. عمدہ، بہت اختتام عمدہ، کو بہت پہنچتا ہے. عمدہ. جس طرح سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی اس واہ. پروگرام میں موجود ہیں. قائم ٹی وی کی یہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. ہمارا موضوع کربلا مستقل تحریک، اور یہ تحریک چلتی رہے گی. کل پھر ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اپنے میزبان افتخار مہدی نذیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.